بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 3 فروری ہے 2026 ہے۔ آج ہم برج قوس کے جو سیارگان ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور میں بڑا الحمدللہ مطمئن ہوں کہ احباب اب میری بات سمجھنے لگے ہیں، اور یہ جن لوگوں کو آج تک جھانسا دیا ہوا تھا کہ پورا مہینہ ایک برج چلتا ہے، اب سمجھ آ گئی ہے عوام کو کہ نہیں بھائی، ہر بندے کا اپنا الگ ذائچہ ہوتا ہے، ٹوئنس کا بھی الگ الگ ذائچہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا پراپر ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، کون سے ستارے آپ کے نیگیٹو ہیں، کون سے پازیٹیو ہیں، تو آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوا لیں اور اس کے بارے میں نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ دوستو، برج قوس میں جو سیارگان ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے گزشتہ جو میں سمجھتا ہوں 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، اس میں ایک تو زحل ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے، اور جو میرا آج تک کا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، ذائچے میں پورے ہمارے اس اسٹرالوجی میں جتنے بھی بروج ہیں ان میں جو منقلب بروج ہیں وہ تو پھر بھی بہتر ہے، لیکن یہ جو زوجیزان برج ہیں جو ہمارے پاس 4 ہیں، ایک قوس ہے، حوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوزہ اور شملہ ہے۔ تو برج قوس کی آج جو ہم بات کر رہے ہیں، اصل میں برج قوس کے ذائچے کے چوتھے خانے میں، برج قوس والوں کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل بیٹھا رہا۔ اس نے 2.5 سال کا وقت یہاں گزارنا تھا، یہاں سے برج حمل میں گیا، لیکن ریورس ہو کے واپس آ گیا، تو مشکلات بڑھ گئیں۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ یہ جو مشکلات کا اس وقت چل رہا ہے برج قوس والوں کے لیے، آج 3 فروری ہے، تقریباً 15 فروری 2026 کو زحل یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ اب آنے والے 30 سال یا 27.5 سال بعد کہیں جا کے دوبارہ یہ یہاں پہنچے گا حوت میں، تو اس کا جو ایفیکٹ رہا وہ بڑا نیگیٹو رہا۔ اگر کسی کے ذائچہ پیدائش کے چوتھے خانے میں زحل آ جائے تو ذائچہ اسٹرالوجی یہ بیان کرتی ہے کہ اسے بہت محتاط رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اپنی سیونگ کرنی چاہیے اور اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے۔ برج قوس کے وہ لوگ جو یہ مشکل وقت گزار چکے ہیں، اب آخری دن چل رہے ہیں، اس کے بعد یہی زحل گو کے حبوط کے خانے میں چلا جائے گا، ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں ہوگا، لیکن ان کو نقصان نہیں دے گا۔ ان کو صرف یہ ہے کہ ایجوکیشن میں اب پرابلمس آئیں گی، اولاد کی طرف سے تھوڑا بہت کوئی پرابلم آ سکتی ہے، لیکن ان کی زندگی کا وہ پہلو جو یہ روزگار سے تنگ تھے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، بہت مشکلات ہیں، وہ سارا وقت دوستو ختم ہو جائے گا، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اس مشکل وقت میں یہ جو 2.5 سال زحل کے تھے، ایک تو انہوں نے یہ بھگتا، دوسرا ان کے ذائچے میں 1.5 سال کا جو وقت رہا، وہ جو نکات گرہن تھے جس میں راس اور ضم ہیں، تو ضم ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں تھا۔ اب برج قوس کے وہ لوگ جو اس ملک میں ہیں، ان کے لیے بہت مشکلات رہیں۔ گزشتہ آپ سمجھیے کہ 1.5 سال ایک اور 2.5 سال، مطلب ایسے سمجھیے 2.5 سال میں مشکلات کا وقت آنا تھا، اس میں جو پہلا 1.5 سال کا وقت تھا، یا پہلا 1 سال کا وقت لگا لیں، تقریباً وہ بھی مشکلات کا تھا، لیکن اس کے بعد جب ضم یہاں پہ آیا ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں، تو مشکلات اور بڑھ گئیں۔ 10ویں خانے میں ضم کا آنا دوستو روزگار پہ کے اوپر نوست کا طاری ہو جانا، اور ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل کا آگے بیٹھنا بہت ہی مشکلات کا وقت آتا ہے۔ یہ دوستو میں عرض کرتا چلوں کہ سیارگان کے اثرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرہن کا وقت آتا تو آپ سرکار تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے اور دعا کرتے، استغفار کرتے۔ یہ ایک نحس ٹائم ہوتا ہے گرہن کا، تو ان کے ذائچے میں جو گرہن کے اثرات رہے، ذائچے کے 10ویں اور چوتھے خانے میں رہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ کا برج قوس ہے تو اپنا اسم اعظم یا وارث ہو یا نصیر ہو، اس کا ورد رکھیں۔ بہرحال 15 فروری 2026 کو ان کا جو ذائچہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، زحل ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ جائے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں اب ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والا ستارہ عطارد جو ہے، وہ 7 فروری 2026 کو اپنے حبوط کے خانے میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا آپ کو بڑا ڈپلومیٹک چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے ذائچے کے
چوتھے خانے میں 7 فروری سے لے کے آنورڈ آنے والے تقریباً کوئی 26-27 دن عطارد اپنے حبوط کے خانے میں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ زحل بیٹھا ہوگا جو کہ 15 فروری تک تو یہی رہے گا، 15 فروری کو یہاں سے جائے گا۔ لہٰذا اپنے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ علم کا دوستو مقصد نہ کسی کو ڈرانا ہے نہ دھمکانا ہے، علم کا مقصد دوستو یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کیا وقت آ سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آج میں اپنے کل کی فکر نہیں کرتا، کل وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ صبر سے دل جمی سے وقت گزارے ہیں، گزشتہ میں نے عرض کیا کہ 2.5 سالوں سے مشکلات ان پہ آئیں، اب ان کی مشکلات جو ہیں دوستو اس فروری کے بعد رخصت ہو جائیں گی۔ اب زندگی میں اتنا مشکل وقت نہیں آئے گا، ہر حال میں برج قوس والے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب میں اس کی دلیلیں دینا شروع کرتا ہوں کہ ہوگا کیا، ذائچہ کیا بتا رہے ہیں دوستو۔ سب سے پہلی جو ان کے ذائچے میں بات آئے گی، ان کے ذائچے میں آپ سمجھے جنوری سے 5 ستارے اکٹھے ہوئے، جنوری کے اندر 5 ستارے اکٹھے ہوئے، جو کہ 20 جنوری 2026 کو آنا شروع ہوئے، اور یہاں پہ آہستہ آہستہ یہ 5 ستارے آ گئے۔ مریخ ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں، شمس ذائچے کے تیسرے خانے میں، عطارد ذائچے کے تیسرے خانے میں، زہرہ ذائچے کے تیسرے خانے میں، اور آنے والے کئی سالوں کے لیے پلوٹو یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اصل میں یہ جو پلوٹو یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے دوستو، اب جو ہی نیپچون گزشتہ 2 دن سے جا چکا ہے، نیپچون ہمیشہ کے لیے اب ان کے ذائچے کے چوتھے خانے سے رخصت ہو گیا، اب یہ ذائچے کے 5ویں خانے میں آ گیا۔ اب اس کا ایفیکٹ بہت پازیٹیو ہوگا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی بچے نے آگے ایجوکیشن کے لیے میرٹ اس کا نہیں بن رہا تھا، لیکن وہ میڈیکل میں جانا چاہتا تھا، تو آل آف اے سڈن پتہ چلا کہ میڈیکل میں لوگوں کو جانے کا انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ جیسے اس سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل میں لوگ نہیں جا رہے، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کمپیوٹر سائنسز میں لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، آئی ٹی کی وجہ سے لوگ یہاں زیادہ جا رہے ہیں۔ تو اب وہ بچے جن بیچاروں کا سمجھیے کہ برج قوس سے تعلق تھا، نیپچون کے ذائچے کے 5ویں خانے میں پہنچا، اور یہاں پہ عطارد نے ان کے ساتھ کرانی کیا، تو آل آف اے سڈن ان کو جو ہے نا آگے ایجوکیشن میں بہتری آ گئی۔ یہ دوستو ذائچے کے پڑھنے کا قاعدہ اور کلیہ ہے۔ دوسری سب سے اہم بات جو ان کے ذائچے میں آئے گی، برج قوس والوں کے لیے بہت پازیٹیو، بہت طاقتور آئے گی، وہ دوستو اس سمت میں آئے گی کہ یورنس جو ہے 27 اپریل 2026 کو ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ جائے گا۔ اب برج قوس کے بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اٹ میں بھی کہ آنے والے سالوں میں برج قوس کے کئی لوگ 2 شادیاں کر لیں، اتنا ذائچہ ان کا اسٹرانگ ہو چکا ہے۔ کیونکہ ذائچے میں عرض کرتا چلوں، میں آپ دلیلیں دینے شروع کروں گا تاکہ اب آپ کو اس علم کی سمجھ آئے۔ جب یورنس دوستو ان کے ذائچے میں گزشتہ جو 8 سال کا وقت تھا، ان کے اعصاب پہ سوار رہا، ان کے گردن کے پٹھوں میں تکلیف رہی، گلے میں پرابلم رہے، ان کو مشکلات کا شکار رہے، خفیہ دشمن جو تھے، وہ لوگ جو آپ کے سامنے آ کے آپ کی مطلب آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے، وہ ایکٹیو رہے۔ اب جو ہی 27 اپریل 2026 کا ان کے ذائچے میں سورج طلوع ہوگا، تو یورنس ہمیشہ کے لیے ان کی 6ٹھے خانے سے نکل جائے گا، لہذا صحت والے معاملات بہتر ہوں گے۔ ازدواجی زندگی میں جب یورنس نیپچون کے ساتھ نیپچون کے ساتھ اپنی نظرات قائم کرے گا، تو آل آف اے سڈن کی شادی، ازدواجی زندگی کی خوشیاں انہیں ملنا شروع۔ اس کے بعد جو ہی یہ دوستو جو یورنس ہے آگے سفر طے کرے گا، تو اس کی جو 7 نظر ہے پھر پلوٹو کے ساتھ، پلوٹو، نیپچون اور یورنس کی آنے والے سالوں میں 7 نظرات۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برج قوس والے لوگ کسی پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کریں۔ ہوتا دوستو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہتری چاہتا ہے، تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ بھائی جان یہ کام ہے، آپ کریں گے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ دوستو نہ آپ کسی کو بلانے گئے، نہ آپ نے کوئی اشتہار دیا، آپ کا مقدر چل کے آپ کے پاس آیا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک بچہ، ایک بچی جن کے ایجوکیشن میں پرابلم آئی، میرٹ نہیں بنا، آل آف اے سڈن چینج ہو گیا، چیزیں تبدیل ہو گئیں، اور وہ اپنے جو ان کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، فارماسسٹ بنے،
کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے تھے، اب وہاں صورتحال پازیٹیو ہو گئی، بچے وہاں کم ہو گئے تو ان کو داخلہ مل گیا۔ ذائچے میں دوستو برج کوس والوں کا جو حاکم ستارہ ہے پچھلے سال سے بادشاہت کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن زحل کیونکہ ان کے حال کے خانے میں چوتھے خانے میں تھا تو مشکلات رہیں، ایک مشکل سے نکلے دوسری آ گئی، ایک سے نکلے دوسری آ گئی۔ جب زحل یہاں سے چلا جائے گا دوستو تو یہ زحل بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پلوٹو کے ساتھ اپنی پہلی سعادت نظر قائم کرے گا، اور جب یہ پلوٹو کے ساتھ دوستو سعادت نظر قائم کرے گا تو اس وقت میں تھوڑے عرصے بعد ان کا جو یورنس ہے ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں بیٹھا ہوگا تو یہ بھی اس کے ساتھ نظر قائم کرے گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بندے کو اپنی وراثت کے اچانک اس نے کاغذ دیکھے تو پتہ چلا دادا جان کے نام تو ایک مربع زمین تھی تو وہ تلاش کی، اچانک مل گئی، مطلب ان کی لک، ان کا مقدر ان کا ساتھ دے گا۔ یاد رکھیے دوستو، زحل جب بھی نوازے گا بہت پرانی چیزوں سے اور بڑی چیزوں سے نوازے گا۔ زحل کے نوازنے کا جو قاعدہ اور کلیہ ہے وہ چھوٹا سا نہیں ہوتا، اس لیے وہ زیادہ لیول پہ نوازتا ہے۔ یہاں دوستو ذائچے میں جب اب 9 درجے پہ راس اور ضم بیٹھے ہوئے ہیں، اب آہستہ آہستہ ضم جو ہے یہ یہاں سے رخصت ہوگا اور یہ برج اسد میں چلا جائے گا۔ اب جو ہی راس ان کے ذائچے کے 30 خانے میں جائے گا اور راس یہاں پہ کران کرے گا، راس جو ہے آنے والے وقت میں کران کرے گا پلوٹو کے ساتھ۔ نکات گرہن دوستو ان کو پڑھنا بہت بڑا فن ہے۔ یہاں پہ جو ہندوؤں نے کتابیں لکھی تاکہ کبھی بھی کسی کو علم نہ آئے تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جی آپ کا تالے قمری ہے، یہ آپ کا تالے شمسی ہے، نہ تالے قمری کا کوئی ذائچے میں تعلق ہے، نہ تالے شمسی کا کوئی تعلق صرف اتنا سا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ذائچے میں نہیں ہوتا، وہ والدین کے ذائچے میں ہوتا ہے، اتنا سا دوستو تعلق ہے۔ یہ قمر جو ہے جی اب اس کا قمری ذائچہ چل رہا ہے، نہ ان کو علم آیا، نہ انہوں نے علم کو سمجھا، نہ ریسرچ کی۔ میں نے دوستو ریسرچ کی اور جو میری ریسرچ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یورنس اب جب ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں جائے گا تو ان کا مقدر جاگ جائے گا، نکات گرہن تبدیل ہو جائیں گے، حال کے خانے سے مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو راس جب پلوٹو کے ساتھ جائے گا نا دوستو بڑا ٹھوس اور بڑا مستحکم قسم کا ان کی لائف میں چیزیں آتی جائیں گی۔ مطلب وہ بندہ جو پلاٹ بیچ رہا تھا اب قدرت نے اسے نوازا، اسے کسی بندے نے کہا کہ یار زمین میرے پاس ہے، تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کرو، ہم چھوٹی سی ایک کالونی بنا کے بیچتے ہیں، ہم گھر بنا کے بیچتے۔ اب وہ جو بندہ تھا جو پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بھی کالونی بناؤں گا، میں بھی گھر بناؤں گا، اب اس کے تجربے کی بنیاد پہ جو اس نے کنسنٹریٹ کیا، جو وہ اپنے کام کو لگا رہا، مشکلات کے باوجود اس نے اپنا پروفیشن نہیں چھوڑا، مشکلات آئیں لیکن بیٹھا رہا۔ اب جو ارد گرد کے احباب تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مشکلات سے بھاگنے والا بندہ نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے اپنا ساتھی بنایا، پارٹنرشپ آ گئی، لہٰذا اب وہ مکان بنا کے بیچنے کی سمت میں پہنچ گیا۔ اب یہی تجربہ اس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جائے گا۔ یہ دوستو پڑھنے کا ذائچہ پڑھنے کا ہے، اور سب سے اہم بات برج کوس والوں کے ذائچے میں جو میں سمجھتا ہوں ہونے والی ہے اس سے بھی بڑی ہے، وہ برج کوس والوں کے ذائچے میں ایک تو زحل اپنا برج چینج کرے گا 15 فروری کو، دوسرا جو یورنس میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آ جائے گا ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں، تیسری سب سے بڑی بات اس سال میں جولائی میں ہوگی جب مشتری سرطان سے نکل کے برج اسد میں آ جائے گا۔ اب برج اسد جو ہے دوستو یہ مشتری کے دوست کا گھر ہے، مشتری اور شمس آپس میں بہت گہرے دوست ہیں۔ اب ذائچے کے 9ویں خانے میں ایک بہت بڑی ٹرائنگل ان کے ذائچے میں بنے گی جو ذائچے کے 30 خانے سے شروع ہوگی اور ذائچے کے 9ویں خانے تک آئے گی۔ وہ بندہ جو موٹر سائیکل پہ سفر کرتا تھا اب پتہ چلا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا کہ وہی بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، اپنی فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے والدین کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب دوستو کیونکہ ذائچے کے 30 خانے، 5ویں خانے، 7ویں خانے اور 9ویں خانے کے اندر ستارے پازیٹیو ہوں گے تو سب سے زیادہ تکڑا ذائچہ آنے والے وقت میں برج کوس کا ہوگا۔ جیسے برج اسد کا میں نے بیان کیا، ایسے آج میں برج کوس کا بیان کر رہا ہوں۔ آج کی بروج میں جب بھی دوستو چیزیں آتی ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔
اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آتش کی اور پانی کی، آگ کی اور پانی کی آپس میں دشمنی ہے، لہٰذا اب ان کے جو ذائچے کا چوتھا خانہ جو آبی ہے وہاں پہ زحل بیٹھا رہا، مشکلات آئیں، اب زحل بھی آتشی خانے میں پہنچ جائے گا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ صورتحال ان کی پازیٹیو ہونے لگ جائے گی، اور کیونکہ زحل کا تعلق بہت گہری چیزوں سے ہے، زمین کے اندر گہرائی سے، سمندر کی گہرائی سے، اب دیکھیے زحل جا پہنچے گا ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں، اور یہاں پہ یہ مشتری کے ساتھ انتہائی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جولائی کے بعد شروع ہوگی، سورج بھی یہاں آئے گا، عطارد بھی یہاں آئے گا، زہرہ بھی یہاں آئے گا۔ اب یہ وہ تمام چیزیں دوستو پازیٹیو ہوں گی، لہٰذا بندہ سمندر کے اوپر سے اڑتا ہوا جائے گا، یہ ذائچہ بیان کر رہا ہے۔ ذائچے کو پڑھنے کا قاعدہ اور کلیہ دوستو بہت دیر سے آتا ہے، ایک عمر گزر جاتی ہے، پھر آپ سے ذائچہ باتیں کرنے لگتا ہے، پھر آپ کو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو اس ذائچے میں جب ضمب اور راس بھی اپنا جگہ چینج کر جائیں گے، اور یہاں پہ ایک چیز ان کے ذائچے میں اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اب اپنے روپے پیسے کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریشن کریں، بہت زیادہ سوچیں، کیونکہ ان کی جو روپے پیسے والی جو زحل کی صورتحال ہے وہ دوستو انتہائی ناقص ہو جائے گی، لہٰذا اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھنے کا فن سیکھیں۔ یہ میرا برج قوس کے تمام لوگوں سے ان کے ذائچے کے مطابق سب سے بڑا مشورہ میرا یہ ہے، آپ کا کمیشن بنا 2000 روپے، 2 لاکھ روپے، 2 کروڑ روپے، سب سے پہلے وہ لے کے اپنی جیب میں ڈالیں، اپنی کسٹ، یہ نہ کہیں اس کو اور انویسٹ کر دیں۔ یاد رکھیے گا وہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ بندے نے جو بیٹھا رہا اور پراپرٹی ڈیلر تھا، اب اسے پارٹنرشپ آفر ہوئی، اب جو پارٹنرشپ آفر ہوئی اب اس نے اپنے پیسے اپنی جیب میں ڈال کے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ لگا دو جی میرے پیسے، ہرگز نہیں۔ یہ پھر وہی بات آئے گی کہ وہ بھی زمین خرید لے گا، آپ کی زمین بھی خرید لے گا، لیکن اب آپ کے پاس رجسٹری کرانے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو وقت ہے، جو علم ہے دوستو، یہ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں کہ کن چیزوں پہ آپ نے بھاگنا ہے، کن چیزوں پہ آپ نے سلو چلنا ہے۔ تو برج قوس والوں کو آنے والے 2.5 سال اپنی فائنانس کو اپنے پاس، اپنی مٹھی میں، اپنے ہاتھ میں رکھنے کا فن آنا چاہیے، ورنہ پارٹنرشپ آفر ہوگی وہ آہستہ آہستہ ان کا پیسہ بھی اپنی طرف کر لیں گے۔ کہ دوستو علم ہے، نہ ہم کسی کا دل رکھتے ہیں، ہم جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی جو برج قوس کے لوگ ہیں اب آنے والے وقت میں اگر یہ ادھار دیں گے، اپنی چیزیں کسی کو مستعار دیں گے تو وہ چیزیں انہیں نہیں ملیں گی، روپے پیسہ جو کسی کے ہاتھ میں آئے گا وہ ان کو کبھی واپس نہیں ملے گا، کیونکہ زحل اپنے آنے والے 2.5 سال حبوط کے خانے میں رہے گا، اور نیپچون جیسے میں نے آپ سے عرض کیا دھوکے اور فراڈ کا ستارہ ہے، اس کا یہاں کران ہونا ہے، زحل کے ساتھ پہلے بھی ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں برج قوس والوں کو پہلے بھی ایک دھچکا لگ چکا ہے، اب دوسرے دھچکے کی سمت میں باتیں ہیں، تو یہ محتاط رہنے کا وقت ہے۔ اگر لوگ محتاط رہے، میری باتوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ ان کی لائف بہت بہتر ہو جائے۔